یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جس میں پے در پے پراسرار واقعات ہو رہے ہیں۔ شہر کی فضا بدل رہی ہے اور ہر طرف دہشت طاری ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب شہروں میں بدبو پھیل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب آسمان کی سیاہی سرخی میں بدل جائے تو کیا ہوتا ہے۔ شام ہو چکی ہے اور سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار دریائے راوی کا پل عبور کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ پل عبور کرتے وقت اس کی نظر پل کے اوپر تین لوگوں پر پڑتی ہے۔ وہ تین جو دکھنے میں دیہاتی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان تینوں کی نظر ڈوبتے سورج کی طرف ہوتی ہے اور وہ بڑی عجیب نظروں سے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان تین لوگوں کی وضاحت، ان تین لوگوں کا سورج کو دیکھنا اس قدر عجیب ہوتا ہے کہ کہانی کا مرکزی کردار یا راوی روک کر ان تینوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر تک وہ تینوں اس سورج کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جب سورج مکمل ڈوب جاتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر آ جاتا ہے۔ رات کو بار بار اسے خیال آتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے اور وہ عجیب نظروں سے سورج کی طرف کیوں دیکھ رہے تھے۔ یہی بات ساری رات اس کی خیالوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اگلے دن دوبارہ شام کو جب وہ پل کے اوپر ہوتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کل شام کو اس نے یہاں پر عجیب طرح کے تین لوگوں کو دیکھا تھا جو بڑی عجیب نظروں سے ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ خیالات اس کے ذہن میں جیسے ہی آتا ہے تو وہ پل کے اوپر پھر سے ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے تو اسے وہاں پر دوبارہ کھڑے نظر آتے ہیں، اور آج بھی کل کی طرح اسی طرح ڈوبتے سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں عجیب نظروں کے ساتھ، اور وہی ان کی وضاحت ہوتی ہے جو کل والی تھی۔ تو وہ کچھ دیر ان کے پاس پھر رک جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، جیسے ہی اندھیرا پھیل جاتا ہے تو وہ تینوں وہاں سے چل پڑتے ہیں اور وہ بھی اپنے گھر آ جاتا ہے۔ رات کو اسے یہ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ آج اس نے ان تینوں سے پوچھا کیوں نہیں کہ وہ آخر سورج میں کیا ڈھونڈ رہے تھے، ڈوبتے سورج کو اس طرح عجیب نظروں سے کیوں تاک رہے تھے۔ خیر وہ یہی بات ساری رات اس کے دماغ میں چلتی رہتی ہے۔ تیسرے دن پھر سے وہ شام کو جب اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو پل کے اوپر اسے وہی تین لوگ نظر آتے ہیں۔ تو آج وہ ان کے پاس رک جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان سے پوچھے کہ وہ ایسا کیا ہے جو سورج میں جو ڈھونڈ رہے ہیں، کہ وہ ڈوبتے سورج کو ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان سے پوچھ نہیں پاتا۔ اتنے میں وہ تینوں شہر کی طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب کچھ دور چلنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آتا ہے اور ان سے یہی سوال کرتا ہے جو پچھلے 2-3 دنوں سے اسے پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بڑی حیران نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن جب وہ بار بار ان سے یہی بات پوچھتا ہے تو جو ان میں سے بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ عجیب چیز نہیں دیکھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو کوئی عجیب چیز نہیں دیکھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی عجیب چیز؟ تو بوڑھا آدمی اس کو جواب دیتا ہے کہ ایک ایسی عجیب چیز جو نہ میں نے کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی، نہ میرے بزرگوں نے کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی۔ ہم نے بھی پہلے پہل اس کو نہیں دیکھا، ہم نے بھی پہلے پہل اس پر غور نہیں کیا۔ کاش ہم اس پر پہلے غور کر لیتے، ہم بھی اس کو دیکھ لیتے۔ تو ان سے اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے۔ وہ حیرانی سے ان سے پوچھتا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیز؟ وہ کہتا ہے کیا تم آسمان کے اوپر پھیلی ہوئی سرخی کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کے اوپر لہو پھیلا ہوا ہو؟ تو یہ بات کر کے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی آسمان کے اوپر عجیب طرح کی سرخ روشنی پھیلی ہوئی ہے، عجیب سی سرخی ہے جو اس نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے۔ وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو یہ بات بتاتا ہے تو اس کی بیوی اس کی بات کا یقین نہیں کرتی۔ وہ بیوی کو لے کر چھت پر چلا جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی وہ آسمان کی سرخی دکھاتا ہے تو اس کی بیوی بھی حیران رہ جاتی ہے۔ تو یوں ہر روز شام کو جب وہ گھر واپس آتا ہے اور آسمان کی سرخی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک خوف، ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ شہر بھر میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ شام کو لوگ انگلیاں آسمان کی طرف کر کے ایک دوسرے کو آسمان کی سرخی دکھاتے ہیں۔ دفتروں میں بھی یہی بات چل رہی ہوتی ہے، ہر آدمی دوسرے سے یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر یہ سرخی کہاں سے آئی ہے۔ دفتروں میں بھی یہی بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی ہر طرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جو رات کو جب آسمان سیاہ ہونے کی بجائے سرخ ہو جاتا ہے
تو یہاں پر جو کہانی کا راوی ہے اسے اپنے دوست کا خیال آتا ہے، چودھری کا، جس کی کتابوں کی دکان ہے اور جس کے پاس شام کو سبھی دوستوں کی بیٹھک ہوتی ہے۔ جب سے وہ ان تین آدمی کو ملتا ہے تو وہ اس طرف نہیں جا پاتا، تو آج اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں، ان دوستوں سے ملوں، وہاں بیٹھوں۔ تو شام کو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں بھی سبھی لوگ اسی سرخی کو لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اسی سرخ روشنی کو جو پورے شہر کا موضوع ہوتی ہے۔ تو چودھری اسے کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ایٹمی تجربات کی وجہ سے ایسا ہے کہ انسان جو ایٹمی بم بنا رہا ہے، ایٹمی تجربات کر رہا ہے، تو یہ روشنی ان کی ہے۔ تو وہ کوئی جواب نہیں دے پاتا، وہ وہیں ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو اسے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور وہ بدبو جیسے ہی اس کے دماغ تک پہنچتی ہے تو اسے اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سا درد، ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ وہاں بیٹھے لوگوں سے پوچھتا ہے اور پھر وہاں سے چل پڑتا ہے گھر کی طرف۔ گھر آ کر وہ کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ وہ کیوں کھڑکیاں وغیرہ بند کر رہا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں وہ بدبو محسوس نہیں ہو رہی؟ تو اس کی بیوی بھی سونگتی ہے، تو اس کو بھی اس بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اگلے دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اسے دوبارہ سے اس بدبو کا احساس ہوتا ہے، تو اٹھ کر دفتر میں وہ کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے کہتے ہیں کہ وہ کھڑکیاں کھلی رہیں تاکہ ہوا اور روشنی، دھوپ وغیرہ اندر آتی ہے۔ تو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو بدبو نہیں آ رہی؟ تو وہ بھی جب سونگتے ہیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں، بدبو کا احساس تو ہو رہا ہے۔ تو یوں سرخی کے بعد شہر میں بدبو پھیل جاتی ہے، اور بدبو ایسی گندی بدبو ہوتی ہے کہ جس کے پھیلنے سے لوگوں میں بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں، لوگ بیمار پڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس قدر بیماری بڑھ جاتی ہے کہ دوائیوں کی قلت ہو جاتی ہے۔ تو پورے شہر میں ایک عجیب سی دہشت پھیل جاتی ہے، خوف و ہراس کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک شام کو جب وہ پل پر ہوتا ہے تو وہ ایک بیل گاڑی کو دیکھتا ہے، جسے دو بیل، بڑے سفید رنگ کے دو کمزور بیل کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جو پیچھے چھکڑا ہوتا ہے اس کے اوپر سیاہ پردے تنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان بیلوں کو دو آدمی ہانک رہے ہوتے ہیں، اور ان دونوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوتے ہیں۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو پورے شہر میں بدبو پھیلی ہوئی ہے وہ اسی گاڑی میں سے آ رہی ہے، اور وہ جب اس کے قریب سے گزرتی ہے تو اتنی شدید بدبو کا اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح گھر پہنچتا ہے اور پھر ایک ہفتے کے لیے دفتر سے چھٹی لے لیتا ہے۔ اتنے میں وہ اخباروں میں دیکھتا ہے کہ اخباروں میں بدبو کی وجہ میونسپیلٹی کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ میونسپیلٹی کی کوڑا اٹھانے والی جو گاڑیاں ہیں وہ بنا کسی احتیاط کے شہر میں گھومتی رہتی ہیں، اس وجہ سے ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ دفتر جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کی شکلیں بدل چکی ہیں، لوگوں کے چہرے زرد ہو چکے ہیں، ہر چہرے پر ایک خوف ہے، ہراس ہے۔ لوگ اس دہشت سے، خوف و ہراس سے بچنے کے لیے اپنا زیادہ وقت کھیل تماشوں میں گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چہروں کی زردی ختم نہیں ہوتی۔ تو ایک دن شام کے وقت وہ پل کے اوپر ہی ہوتا ہے جب وہ ان تینوں کو دوبارہ دیکھتا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے دنوں تک کہاں رہے، تو وہ تینوں اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے خود کو باندھ رکھا تھا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو اتنے میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے وہی بیل گاڑی آ رہی ہے۔ یہاں اس سے کچھ پہلے راوی کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ کسی دن وہ دوڑ کر اس بیل گاڑی تک جائے اور پردے ہٹا کر دیکھے کہ آخر ان پردوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ جب پول پر وہ بیل گاڑی کو دیکھتا ہے یہ خیال دوبارہ اس کے ذہن میں آتا ہے، لیکن اتنے میں وہ تین آدمی بھاگ کر اس گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں اور پردے ہٹا کر وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بے اختیار پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ان تینوں کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کیا دیکھا، لیکن وہ تینوں آدمی اپنے ہوش و آواز کھو چکے ہوتے ہیں اور وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ایک علامتی کہانی ہے جس میں کافکائی فضا قائم کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مصنفہ ہے اس نے ہمیں
کیا دکھانے کی، کیا بتانے کی کوشش کی ہے، جیسے آسمان کی سرخی، پھر اس کا ایٹمی تجربات کے ساتھ اس کو جوڑنا، اور اسی طرح سے شہروں میں پھیلی ہوئی بدبو اور اس کا انسانوں کی صحت کے ساتھ، اور اسی طرح سے میونسپیلٹی کوڑا اور یہ ساری چیزیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بنیادی طور پر وہ جدید انسان کی مادی ترقی، جدید انسان کا المیہ، یہ ساری چیزیں پیش کر رہی ہیں. تو اس کہانی کا جو بنیادی تعلق ہے وہ انسان کی مادی ترقی، جدید عہد اور مشینی زندگی، ان چیزوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. ہم اسے دو پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک خارجی پہلو اور ایک داخلی پہلو. خارجی حوالے سے اگر بات کریں تو انسان نے اپنے ارتقائی سفر میں جتنی بھی ترقی کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ترقی نے انسان پر اور اس انسان کے ماحول پر کتنے برے اثرات ڈالے ہیں. ایٹمی تجربات، جنگلوں کا کٹاؤ، ڈیموں کی وجہ سے دریاؤں کے پانی پر جو اثر پڑا، اور گلوبل وارمنگ، گلوبل بوائلنگ، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی اصطلاحات ہیں جو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں ان اصطلاحات کو ہٹا کر دیکھیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا یا اس دنیا کا جو ماحول ہے وہ دن بہ دن آلودہ ہوتا جا رہا ہے. اور موسموں کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور جو آپ کہہ لیں کہ ماہرین ہیں وہ انسان کو پانی کی قلت اور اسی طرح سے گلوبل وارمنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے ڈرا رہے ہیں یا وارن کر رہے ہیں کہ انسان اپنی اس ترقی کی دوڑ میں انسان نے ماحول کے ساتھ، فطرت کے ساتھ جس طرح سے کھلواڑ کیا ہے تو اس کے نتائج ہر اس چیز پر ہو سکتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. پانی کی مثال لیں، اگر پانی کی قلت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے جینا دو بھر ہو جائے گا. فضا کی آلودگی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں آکسیجن کم ہو جائے تو ہم ویسے ہی ایک لمحے میں ہی ختم ہو جائیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی آلودگی کی وجہ سے ہر طرف بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انسان بیمار پڑتا جا رہا ہے. تو یہ ایک وہ خارجی عوامل ہیں، وہ خارجی پہلو ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ اب تو ہمارا روز کا اب ایک کہہ لیں کہ تجربہ ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو اس چیز سے مبرہ ہو. ہم جس فضا میں سانس لیتے ہیں ہم اس میں پھیلی بدبو، اس میں پھیلی گندگی کو بھی محسوس کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو دوسری طرف سے اگر دیکھیں تو انسان محض مادی عناصر کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی ایک داخلی پہلو بھی ہے جسے عموماً روحانی اصطلاح، روحانی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے لیے، یعنی انسان کا روحانی پہلو جو ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مادیت کی دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں انسان نے اپنے اس پہلو کو یا تو نظر انداز کر دیا یا یکسر بھلا دیا. منافع خوری کی ایک ایسی دنیا میں منافع خوری کی ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ یہاں پر ہر چیز منڈی کی جنس بن چکی ہے. ہم ہر چیز کو، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، ہم اس کو سود و زیاں، خرید و فروخت کی ہی اینک لگا کر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے یا دیکھ ہی نہیں سکتے. تو جیسا کہ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں دوڑ کر جاتے ہیں اور جا کر پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں اور وہ اس کے بعد اپنے حواس کھو دیتے ہیں. تو کیا یہاں پر مصنفہ اس طرف اشارہ نہیں کر رہی کہ جب آج کا جدید انسان اپنے اندر جھانکے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا اندر اب خالی ہو چکا ہے، وہ روحانی طور پر بنجر ہو چکا ہے، تو یہ دیکھنے کے بعد انسان خود ہی اپنے حواس گم کر بیٹھے گا، خود ہی وہ اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس کہانی میں یہ دونوں پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کا جو تعلق ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ ہے کہ انسان نے ترقی کی لالچ میں یا ترقی کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اثرات ہمارے خارج پر، ہمارے ذہن پر بھی ہیں اور ہمارے باطن پر بھی ہیں. تو یہاں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ترقی کے خلاف بات کی جا رہی ہے یا ترقی کو برا کہا جا رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جسے ہم ترقی سمجھ رہے ہیں اور جو ترقی ہم نے کی ہے،
ہم اس کی کتنی بڑی قیمت چکا چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اس کی کتنی بڑی قیمت چکائیں گے۔ جو انتشار پھیل چکا ہے، کیا ہم اسے سمیٹ بھی پائیں گے، یا کل کو اس ترقی کی قیمت اتنی ہوگی کہ ہم اس کو ادا کر پائیں گے؟